الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ نیک عورت ہے، دیندار عورت ہے۔ اللہ کے نبی سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ ہم کون سی چیز کو خزانہ بنائیں، کون سی چیز کو اپنے گھر میں ہم اکٹھا کریں، کون سی چیز کو اسٹور کریں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تم 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو، 3 چیزوں کو اسٹور کر لو۔ لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ۔ سب سے پہلی چیز، تم اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بناؤ، اپنے اندر ایسی زبان پیدا کرو جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والی ہو۔ میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آج اس پر بھی غور کرو کہ آج ہم کتنی بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی اکرم نے تو جو دعائیں سکھائی ہیں، چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، آپ کو چھینک آئی آپ نے الحمدللہ کہا، سامنے والا سنے تو وہ کہے یرحمک اللہ، پھر اس کے جواب میں آپ کہیں یہدیکم اللہ۔ صرف ایک چھینک آئی اور آپ نے 3 بار اللہ کا نام لیا۔ آپ گھر میں جا رہے ہیں، کچھ نہیں اگر آپ کو آتا ہے تو صرف بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر میں آتے ہو اور بسم اللہ پڑھتے ہو تو شیطان پھیل ہو جاتا ہے۔ جب تم بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آتے ہو تو شیطان یہ کہتا ہے لا مبیت لکم ہاہنا، اب اس گھر میں ہم رہ نہیں سکتے، یہ تو بسم اللہ پڑھ کے اندر آیا ہے۔ اور جب تم کھانا کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتے ہو تو شیطان کہتا ہے لا عشاء ہاہنا، اب یہاں تو ڈنر بھی نہیں ملے گا، اب یہاں تو کھانا بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھا، شیطان کی گھر میں انٹری ختم ہو گئی۔ آپ نے کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھا، شیطان آپ کے کھانے سے بھاگ گیا۔ کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم؟ گھر سے آپ نکل رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، مکان پہ جا رہے ہیں، بزنس پہ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، جب آپ گھر سے نکلنے لگیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ کے نکلیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چھوٹی سی دعا ہے، 2 منٹ میں آپ کو یاد ہو جائے گی۔ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں۔ توکلت علی اللہ، میں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے۔ یہ دعا پڑھ کے آپ نکلیں گے، کوئی شیطان آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ دعا پڑھ کے آپ نکلیں گے تو شیطان اگر آپ کو بہکانے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں اس نے تو وہ دعا پڑھ لی کہ وقد وقیتا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی چھایا میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پروٹیکشن میں لے لیا ہے، اب شیطان اس کو کچھ نہیں کر سکتا، اب شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں میرے بھائیوں، ان کو آپ یاد کر لیں۔ اور میں آپ کو ایک دعا کی کتاب کے بارے میں بتاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ بنگلہ میں بھی وہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ وہ بڑی اوتھینٹک کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، حصن المسلم دعا کی کتاب ہے، اور انشاءاللہ میں جلد ہی آن لائن اس دعا کے بارے میں بھی کچھ ایک کورس کی شکل میں اس کی ایک ایک دعا کا جو مطلب ہے اس کو ایکسپلین کر کے، اس کا مطلب بتا کر کے میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر جلدی آئے گا، جس میں اس کتاب کی زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے، پاکٹ سائز میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ پتہ لگائیے گا، بنگلہ میں بھی ضرور آتی ہوگی۔ آپ حصن المسلم کو اپنے پاس رکھیے اور چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو آپ یاد کریے میرے بھائیوں، اور اپنے بچوں کو یاد کرائیے۔ اور جب آپ ان دعاؤں کو یاد کریں گے اور آپ کے گھر میں اللہ کا ذکر جب ہوگا تو آپ کے گھر سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ جب گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان وہیں سے ناکام ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ جنات کا مسئلہ آتا ہے، مولوی صاحب میرے گھر میں جنات کا اثر ہے،
मौलवी साहब मेरी जवान बेटी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है, उल्टी सीधी बातें कर रही है, होश में नहीं रहती है, बाल को बिखेर लेती है। मौलवी साहब ने आके देखा, कहा जिन्नात का साया है इसके ऊपर किसी ने जादू किया है। मेरे भाइयों, आपको मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर को जिन्नात से बचाना चाहते हैं, शैतान से बचाना चाहते हैं, आप बस एक काम करना शुरू कर दीजिए, अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत आप डेली किया करें। अगर आप पूरी नहीं कर सकते, थोड़ी थोड़ी करके करा करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्न शैताना यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, उस घर से शैतान भाग जाता है। सूरह बकरा की तिलावत आप करें, कोई शैतान आपके घर में नहीं आ सकता, कोई जिन आपकी बेटी को परेशान नहीं कर सकता। मगर हम लोग तो शॉर्टकट चाहते हैं ना, हमको ना पढ़ना पड़े, हम मौलवी साहब से पढ़वा देंगे। हम मोबाइल के जरिए, लोग हमसे पूछते हैं व्हाट्सएप पर कॉल करके, मैसेज करके, मौलवी साहब हमको अपने घर में सूरह बकरा पढ़नी है, 2.5 पारे की सूरत है, बड़ी लंबी सूरत है, उतना टाइम नहीं है। हम मोबाइल के ऊपर अगर उसको चला दे तो चलेगा क्या? मैंने कहा देखिए, आप मोबाइल पर जब सूरह बकरा चलाएंगे तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल पढ़ रहा है। और मोबाइल के पढ़ने पर शैतान भागने की बात नहीं कही गई है, आपको पढ़ना चाहिए। सवाब भी इसी में है, और शरीयत के हुक्म तक का तकाजा भी यही है कि आप डायरेक्ट पढ़ें, आप मोबाइल के जरिए कुरान की तिलावत न करवाएं, आप खुद तिलावत करें, ताकि आपके घर से शैतान का असर खत्म हो जाए। तो घर को अगर दीनदार बनाना है तो हमें और आपको घर में यह काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपके घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाना है तो अपने घर में नमाज का माहौल बनाओ। अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ कि अजान की आवाज सुनने के बाद सारे काम धंधे बंद हो जाएं, औरतें हों, बड़े हों, बच्चे हों, उनको सबसे पहले नमाज की फिक्र हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन बंदों में एक बंदा वो भी होगा, व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। इतनी नमाज की टेंशन और इतनी नमाज की फिक्र आपके अंदर हो कि आपका दिल मस्जिद में अटका हो। आप इशा की नमाज पढ़ के घर पे आए, आपने मोबाइल पर सुबह फजर की नमाज का अलार्म लगा लिया, सुबह फजर की अजान 5:30 बजे, पौने 6 बजे होने वाली है, मुझे पौने 6 बजे उठना है और मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ना है। आप जोहर की नमाज आपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ी, आपको कलिया चक जाना है, आपको मालदा जाना है, आपको फरक्का जाना है। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं 4 बजे फरक्का रहूंगा तो मैं असर की नमाज कहां पढ़ूंगा। आप जोहर पढ़ने के बाद असर की प्लानिंग कर रहे हैं, असर पढ़ने के बाद मगरिब की प्लानिंग कर रहे हैं। नमाज आपकी जिंदगी के शेड्यूल में शामिल हो जाए मेरे प्यारे साथियों। और यही नहीं, जब आप अपने घर पर रहें तो अल्लाह के नबी ने यह भी हुक्म दिया है कि आप सुन्नत और नफिल नमाजों को घर में पढ़ा करें। आप अपने घर के अंदर सुन्नत और नफिल नमाजें घर के अंदर पढ़ा करें। फजर की नमाज है, आप 2 रकात सुन्नत आप घर में पढ़ के तब मस्जिद में जाएं। जोहर की नमाज है, आप 2-2 रकात की, जो 4 रकात सुन्नत जोहर के पहले पढ़ी जाती है, 2-2 रकात करके आप घर में पहले 4 रकात पढ़िए, उसके बाद आप मस्जिद में जाइए। इससे क्या फायदा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरु सलातिल मरई सलातुहु फिल बैति इल्लल मक्तूबा। फर्ज नमाज के अलावा हर नमाज, चाहे वो सुन्नत नमाज हो, चाहे वो नफिल नमाज हो, चाहे वो तहज्जुद की नमाज हो, इंसान को घर में पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए उसकी वजह भी समझ लीजिए। जब आप घर में नमाज पढ़ेंगे, आपका छोटा बच्चा आपको देख करके नमाज की मोहब्बत उसके दिल में पैदा होगी। आप मेरी प्यारी माँ बहनों जब घर में नमाज पढ़ेंगी, आपकी छोटी बच्ची, आपकी बेटी भी आपको देख करके नमाज सीखेगी। और आप जब घर में नमाज पढ़ेंगे जहां कोई देखने वाला नहीं है, तो आपकी नमाज के अंदर रियाकारी और दिखावे का भी कोई मतलब नहीं होगा। आपकी नमाज के अंदर इखलास पैदा होगा, आपकी नमाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होगी। इसीलिए घर के अंदर आप नमाज पढ़ें
पढ़ें, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ें, बाकी नमाज आप घर में पढ़ें। और यही नहीं, आप अपने बच्चों को भी नमाज के लिए लेकर के जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अब्नाउ सबई सिनीन, तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो तुम उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ अशरिन, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो तुम उनकी पिटाई करो। 10 साल के बच्चे अगर हो जाएं तो नमाज न पढ़ने पर उनकी पिटाई करो। और यही नहीं, आगे अल्लाह के नबी कह रहे हैं, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाज, और जब तुम्हारे लड़का और लड़की 10 साल के हो गए तो उनके बिस्तर अलग कर दो। एक कंबल में, एक चादर में 2 लड़कों को मत सुलाओ, 2 लड़कियों को मत सुलाओ, उनके बिस्तर अलग कर दो। जानते हैं ये हुक्म क्यों दिया गया? ये हुक्म इसलिए दिया गया कि 10 साल का जब लड़का आपका हो गया और 10 साल की आपकी बेटी जब हो गई तो अब वो बुलूगत के करीब हो रहे हैं, अब वो यंग हो रहे हैं, अब वो टीन एज को पहुंच रहे हैं, अब जवानी की तरफ वो बढ़ रहे हैं, अब उनके जिस्म के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं। अब शरीयत ये कहती है कि अब यहां से उनको पता लगना चाहिए कि अगर हम एक लड़की हैं तो हमें पर्दे में रहने का हुक्म है, अगर हम एक मर्द हैं तो फिर हमें अपनी नजरों और अपनी शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म है। शरीयत ने समाज को गंदगी से बचाने के लिए बच्चा और बच्ची जब 10 साल के हो जाएं वहीं से यह हुक्म दिया कि उनके बिस्तरों को अलग कर दिया जाए। मेरे भाइयों, ये हमारी शरीयत है। अल्लाह ताला ने कुरान में अगर हमसे और आपसे ये कहा है कि ज़िना के करीब मत जाओ, तो ज़िना के करीब ले जाने वाली जितनी चीजें हैं इस्लाम ने उन सबको रोका है। क्यों कहा अल्लाह ने कुरान में, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपनी सुंदरता को, अपनी खूबसूरती को, अपनी जीनत को किसी के सामने जाहिर मत करो। क्यों कहा अल्लाह ने, वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, जब तुम अपने घर में अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने महरम रिश्तेदार के सामने, अपने ससुर के सामने भी अगर तुम रहो तो अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने दुपट्टे को अपने गरेबान पर रखो। क्यों कहा अल्लाह ने? क्यों कहा अल्लाह ने कुरान में, फला तखज़ान बिल कौल, ऐ मुसलमान औरत जब तुझे किसी गैर मर्द से फोन पर बात करना पड़ जाए, मोबाइल पर बात करना पड़ जाए, या तेरे घर पे कोई गैर मर्द आ जाए और तुझे उससे बात करना पड़ जाए, तो तेरी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज कड़क होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को ये लग जाए कि मेरी दाल यहां गलने वाली नहीं है, ये तो बड़े कड़क अंदाज में बात कर रही है, मैं इसके ऊपर डोरे नहीं डाल सकता, मैं इससे कोई उम्मीद नहीं कायम कर सकता। ये तमाम रास्ते इस्लाम ने क्यों बताए मेरे भाइयों? ताकि जिनाकारी और बदकारी के लिए कोई जगह न बचे। और इतने सब के बाद इस्लाम ये भी कहता है, जब लड़का और लड़की शादी के लायक हो जाए तो तुम निकाह में देर न करो। लड़का 15 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, शादी के काबिल हो गया, लड़की 15 साल से ऊपर 16 साल की, 18 साल की हो गई, शादी के काबिल हो गई। अब आप लड़के की शादी 30 साल की उम्र में कर रहे हैं, आप लड़की की शादी 25 साल की उम्र में कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आपका वो लड़का जो 20 साल की उम्र में और 18 साल की उम्र में शादी के काबिल हुआ है, वो 10 साल तक क्या नमाज पढ़कर के अपने आप को गुनाह से बचाएगा? क्या वो तकरीरों को सुनकर के अपने आप को गुनाह से बचाएगा? नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, इंसान को भूख लगी हो तो उसको खाना दिया जाता है, उसको तकरीर नहीं सुनाई जाती। इंसान को प्यास लगी हो तो उसको पानी दिया जाता है, उसके सामने कुरान नहीं पढ़ा जाता है। अगर आपके जवान बेटे और बेटियां शादी के काबिल हो गए हैं तो इस्लाम ये भी कहता है कि उनकी शादी में तुम देर मत करो। यही नहीं, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है मेरे जाने के बाद औरतें नाराज हो जाएं और कहने लगे कि आइंदा इस मौलवी को मत बुलाना, आइंदा इस मौलवी की तकरीर मत करवाना। ये भी सुन लो, समाज में ज़िनाकारी को रोकने के लिए इस्लाम ये भी कहता है, अगर मर्द के पास ताकत है, पैसे वाला है और एक से ज्यादा बीवियों का वो हक अदा कर सकता है, वो 2 शादी कर सकता है, वो 3 कर सकता है, वो 4 कर सकता है, तो इस्लाम ये कहता है कि उस मर्द को कर लेना चाहिए। नहीं मौलवी साहब, ज़िना कर लेना आसान है, दूसरी शादी का नाम मत लीजिए।
بیوی کہتی ہے کہ تم غلط کام کر لو چلے گا، مگر تم کسی کو میری سوتن بنا کے لاؤ گے، میں اپنے پیار کو نہیں بانٹ سکتی، میں اپنی محبت کو نہیں بانٹ سکتی۔ بیوی صاف کہتی ہے تم غلط کام کر لو چلے گا، مگر میں کل ممبئی میں تھا، ممبئی میں ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا، 28 سال 30 سال کا لڑکا رہا ہوگا، پیسے والا لڑکا ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کر لو بھائی۔ کہا کس سے کروں؟ کوئی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لڑکی، میں نے ایک ایسی جگہ رشتہ بھیجا جہاں لڑکی گونگی ہے، لڑکی بول نہیں سکتی ہے اور غریب فیملی ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں صاحب ہم دوسری بیوی کے طور پر اپنی بیٹی کو نہیں دیں گے۔ یہ حالات ہیں اس وقت ہمارے اور آپ کے سماج کے۔ دوسری شادی جو بیچارہ کر سکتا ہے اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے، اور میں سماج کی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جن کے شادی کے بعد بھی دوسری عورتوں سے سمبند ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئر۔ شادی کے بعد بھی ناجائز تعلقات ہیں اور سماج کے اندر وہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن دوسری شادی کو سماج نے گالی بنا دیا۔ کوئی دوسری شادی کر لے، پورا سماج کہتا یار یہ بہت غلط آدمی ہے، بہت عیاش آدمی ہے، اس نے دوسری شادی کر لی۔ لیکن اسی سماج میں کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کو غلط اور ناجائز طریقے سے پورا کر رہے ہیں، اور سماج میں اس کو کوئی برا کہنے والا اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اسلام نے زناکاری سے روکا ہے تو اسلام نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے شادی کرو، نکاح کرو۔ کتنی لڑکیاں ہیں آج 25 سال کی ہوگی، ان کے ماں باپ ان کی شادی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ لڑکی کبھی اپنی ماں سے کہہ دے میری شادی کرا دو، ماں کہتی ہے تو بڑی بے شرم ہو گئی ہے، تو شادی کی بات کر رہی ہے، تو بڑی بے غیرت ہو گئی ہے، تو شادی کی بات کر رہی ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ سمجھداری سے کام لو، آپ سمجھداری سے کام لو۔ لڑکی اگر شادی کے قابل ہو چکی ہے، آپ اس کی شادی کرا دیجئے، اور رشتہ داری اور شادی میں آپ آسانی پیدا کیجئے، اپنے اسٹینڈرڈ کو تھوڑا کم کر دیجئے۔ اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے، لڑکا کھانے کمانے والا ہے، دیندار ہے، بہت اچھا مکان نہیں ہے، بہت زیادہ اس کی آمدنی نہیں ہے، لیکن اگر لڑکا دیندار ہے، نیک ہے، اچھا ہے، تو نکاح کر دو، شادی کر دو۔ جب انسان شادی کرتا ہے، جب ذمہ داری اس کے کندھوں پر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس کی روزی روٹی میں برکت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آٹومیٹک برکت دیتا ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے، انسان جب تک شادی نہیں ہوتی ہے، اگر وہ 1000 روپیہ کما رہا ہے، شادی کے بعد آٹومیٹک وہ 2000 کمانے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بیوی آتی ہے، بیوی اپنے حصے کا مقدر لے کے آتی ہے، اپنے حصے کی روزی لے کے آتی ہے۔ پھر 1 سال بعد، 2 سال بعد جب اولاد ہوتی ہے، جب بیٹا اور بیٹی ہوتے ہیں، انسان کی آمدنی میں اور اس کی کمائی میں اور اللہ برکت دیتا ہے، کیونکہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اپنی روزی روٹی لے کر کے آیا ہے۔ میرے بھائی، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں ہم پیسہ کما رہے ہیں، تم نہیں کما رہے ہو۔ تمہارے حصے کا جو مقدر ہے، اس مقدر میں جو روزی اللہ تعالیٰ نے تم کو لکھی ہے، تمہاری بیوی کے ذریعے، تمہارے بچوں کے ذریعے وہ تم کو ملتی ہے اور اللہ تم کو دیتا ہے۔ اس لیے شادی میں میرے بھائیوں آپ آسانی پیدا کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی اچھا رشتہ ملے، کوئی دیندار رشتہ ملے، تو تم نکاح کرنے میں دیر نہ کرو۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، شکل صورت کے اچھے نہیں تھے، چہرے پر دانے بھی تھے، داغ بھی تھا، لیکن بڑے نیک آدمی تھے۔ ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جلیبیب تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اے اللہ کے نبی شادی نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہاری شادی کرائیں گے۔ مدینہ کے اندر ایک انصاری صحابی تھے جن کی بیٹی بڑی پڑھی لکھی، بڑی قابل تھی، بڑی اچھی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ ایک دن وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ آپ کی بیٹی کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے میرے پاس۔ صحابی نے سمجھا کہ اللہ کے نبی میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں۔
अपने घर में ले जाना चाहते हैं। साहबी ने कहा अरे अल्लाह के नबी ये तो मेरी बड़ी खुशनसीबी की बात है। आपने फरमाया नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बेटी से खुद निकाह करना नहीं चाहता, मेरे एक सहाबी हैं, मैं अपने सहाबी से तुम्हारी बेटी का निकाह करना चाहता हूं। कहा अल्लाह के नबी कौन है? कहा जुलैबीब है। अब सहाबी जानते थे जुलैबीब गरीब भी हैं और बदसूरत भी हैं, चेहरे पर दाग धब्बे भी हैं, ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है, और उनकी लड़की बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़ी अच्छी थी। अब लेकिन नबी का हुक्म है, सहाबी इनकार भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं थोड़ा सा लड़की की मां से मशवरा कर लेता हूं, समझ लेता हूं, उसके बाद मैं जवाब देता हूं। सहाबी घर आते हैं और घर आने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमारी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। का कौन है, किसके लिए रिश्ता भेजा है? कहा जुलैबीब के लिए रिश्ता भेजा है। लड़की की मां भी जानती थी जुलैबीब गरीब आदमी है, जुलैबीब बदसूरत आदमी है। लड़की की मां ने फौरन कहा कि नहीं नहीं, हम जुलैबीब के साथ अपनी लड़की की शादी तो नहीं कर सकते, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हमारी लड़की के आए, हमने अपनी बेटी की शादी किसी और से नहीं कराई, अब हम अपनी बेटी की शादी जुलैबीब से कराएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लड़की की मां ने साफ इनकार कर दिया। सहाबी पलट करके जाने लगे। लड़की अंदर पर्दे से सब सुन रही थी माँ बाप की बातचीत। लड़की अपने माँ बाप के पास आती है, ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ मेरी अब्बू जान, ठीक है आपको ये रिश्ता पसंद नहीं आया, आपको जुलैबीब पसंद नहीं आए, मगर जरा इस पर भी तो गौर करो, ये रिश्ता भेजने वाली हस्ती कौन है? ये रिश्ता भेजा है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या आप अल्लाह के नबी का रिश्ता ठुकराएंगे? मेरे अब्बू जान ऐसा न कीजिए, आप मेरी शादी जुलैबीब से करा दीजिए। अगर अल्लाह के नबी ने ये रिश्ता भेजा है, मुझे उम्मीद है अल्लाह इस रिश्ते को मेरे हक में बरकत वाला बना देगा, मैं इस रिश्ते पर राजी हूं। जब मैं राजी हूं तो आपको एतराज नहीं करना चाहिए, आप मेरी शादी जुलैबीब से करा दीजिए। हजरते जुलैबीब से शादी करने के लिए तैयार होगी वो लड़की। लड़की के वालिद अल्लाह के नबी के पास आते हैं और पूरा वाकया सुना देते हैं कि हम दोनों मियां बीवी तो तैयार नहीं थे, मगर हमारी बेटी तैयार है क्योंकि रिश्ता आपने भेजा है। अल्लाह के नबी ने फौरन दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी आइशिहा, ऐ अल्लाह इस लड़की की जिंदगी में तू बरकत अता फरमा, वला तजअल आइशहा कद्दन कद्दा, ऐ अल्लाह इसकी जिंदगी में कभी परेशानी और कभी दुश्वारी ना आए। शादी हो गई। जुलैबीब गरीब थे, मगर गरीब होना ये ऐब नहीं है। इंसान अगर गरीब है लेकिन दीनदार है तो आपकी बेटी की कदर करेगा और आपकी बेटी को सुखी रखेगा, और इंसान अगर अमीर और दौलत वाला है लेकिन दीनदार नहीं है तो आपकी बेटी को बहुत तकलीफ पहुंचाएगा। जुलैबीब की शादी हो गई और जुलैबीब अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, बड़ी मोहब्बत के साथ दोनों मियां बीवी रहते थे। मेरे प्यारे साथियों, रिश्ते नाते में आप दीनदारी को तरजीह दो। लड़का दीनदार है, लड़की दीनदार है तो बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लो। बाकी अगर कमजोर है, माली एतबार से कमजोर है, रुपये पैसे में कमजोर है, या आपके खानदान और आपके स्टेटस के मामले में कमजोर है, लेकिन अगर दीनदार है और बाखलाक है, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं निकाह कर दो और देर मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो जमीन के अंदर फसाद फैलेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हम अपने घर का माहौल इस्लामी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने घर में सबसे पहले रिश्ता नाता दीन की बुनियाद पे करना होगा। और आगे बढ़िए। शादी हो गई, अब लड़की आपके घर में आती है और अब उसके बाद मियां बीवी आपस में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जाहिर है मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत भी होगी और कभी कभी झगड़े भी होंगे। कभी शौहर की कोई बात बीवी को बुरी लगी, कभी बीवी की कोई बात शौहर को बुरी लगी। अब यहां इस्लाम क्या कहता है इसको भी आप जरा समझ लें। इस्लाम ये कहता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। औरत को ये समझ लेना चाहिए कि मुझे अपने शौहर के ऊपर हुक्म नहीं चलाना है, मुझे अपने शौहर का हुक्म मानना है। अल्लाह ताला ने मेरे शौहर को मेरा निगरां बनाया है।
اگر گھر کو ایک اسکول مان لیا جائے تو اسکول کا پرنسپل جیسے ہوتا ہے ویسے گھر کا پرنسپل مرد ہے، اور مرد کو اللہ نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اگر گھر کو ایک گاڑی بنا لیا جائے تو بیوی اس گاڑی پر بیٹھی ہے اور ڈرائیور اس گاڑی کا شوہر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زندگی میں عورت کے اوپر مرد کو نگراں بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے۔ رات کے 12 بجے مرد جو ہے وہ گھر سے نکل کر کے کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن عورت نہیں جاتی ہے، عورت نہیں جاتی ہے، عورت کمزور ہے۔ اور یہ عورت کو مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ بہت سارا ایسا کام ہے جو عورت ہی کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا۔ اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ مرد کے شریر میں طاقت ہے لیکن عورت کے آنسوؤں میں طاقت ہے، عورت کے جذبات میں طاقت ہے۔ عورت اپنے جذبات کے ذریعے وہ کام کر سکتی ہے جو مرد اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی، فرعون کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کیسا آدمی تھا؟ لگ رہا ہے نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو۔ کیسا آدمی تھا؟ اچھا تھا کہ برا تھا؟ بہت بڑا ظالم تھا فرعون۔ فرعون کو کسی نے بتا دیا کہ تمہارے دور حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے آرڈر دے دیا کہ جہاں بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے چیک کرو لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اگر لڑکا ہے تو کل ہم، اس کو قتل کر دو، مار ڈالو، اس کو مرڈر کر دو اس کا۔ اتنا بڑا ظالم تھا فرعون۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل دھک دھک کر رہا ہے کہ مجھے تو بیٹا پیدا ہوا ہے، اگر فرعون کو پتا چلے گا تو میرے بیٹے کو مروا ڈالے گا۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ کی ماں تو پریشان مت ہو، تو اپنے بچے کو دودھ پلا، اور دودھ پلانے کے بعد ایک صندوق میں رکھ کر کے تو پانی میں ڈال دے۔ غور کرو میری پیاری ماں بہنوں، ایک ماں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو تو پانی میں ڈال دے۔ موسیٰ کی ماں ظاہر ماں تھی، ماں کا کلیجہ کیسے مانے گا کہ اپنے بچے کو میں پانی میں ڈال دوں؟ مگر اللہ نے موسیٰ کی ماں کے کلیجے کو مضبوط کیا اور انہوں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دیا۔ اور جب پانی میں ڈالا تو اپنی بیٹی سے کہا کہ جا تو دیکھ تیرا بھائی کہاں جا رہا ہے، اللہ کے حکم پر تو میں نے عمل کر دیا، لیکن تو دیکھ کہ یہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اب موسیٰ پانی کے اندر جا رہے ہیں اور بہن کنارے کنارے سے دیکھ رہی کہ میرا بھائی کہاں جا رہا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بہن ہے تو بہن سے محبت کرو میرے بھائی، یہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ جن کی بہنیں، اللہ ان کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ آمین۔ بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، بہنوں کو بھائیوں کی اور بھائیوں کو بہنوں کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ موسیٰ کی بہن کنارے کنارے سے دیکھ رہی میرا بھائی کہاں جا رہا ہے۔ اب یہ صندوق تیرتے تیرتے پانی کے اندر چلتے چلتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ تھا، اچھا آسیہ جب لکھیں گے نا تو اردو میں لکھیں گے جب تو الف سے لکھیں گے، الف مد آ اور چھوٹی سین سے، اور عین سے آسیہ لکھتے ہیں، عین الف زبر آ اور سواد سے لکھیں گے تو اس کے معنی ہو جائے گا نافرمان عورت۔ تو آسیہ عین سے نہیں ہو سکتا، کسی لڑکی کا نام اگر آپ رکھیں تو آسیہ رکھیں الف سے، آسیہ۔ انگریزی میں تو سیم رہے گا، ہندی میں تو سیم رہے گا، بنگلہ میں تو سیم رہے گا، مگر اردو میں عین اور سواد کے ساتھ غلط ہو جائے گا اور الف اور سین کے ساتھ صحیح رہے گا۔ تو حضرت موسیٰ کی جب صندوق پہنچا وہاں پہ تو فرعون کی جو بیوی تھی جن کا نام آسیہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ پانی کے اندر صندوق جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنی ایک نوکرانی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا ہے صندوق میں۔ نوکرانی گئی، صندوق کو نکالا، صندوق کو کھولا، اتنا خوبصورت پیارا بچے کو لے کے آئی۔ حضرت آسیہ نے جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے بچے کو گود میں لیا اور اپنے شوہر کے پاس فرعون کے پاس آئیں۔ فرعون تو ایسے ہی بچوں سے ڈرتا تھا، جب سے اس کو کسی نے بتا دیا تھا کہ تیرے دور حکومت میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر کے تجھے قتل کرے گا، تیری حکومت کے ختم کرنے کا سبب بنے گا، تبھی سے وہ ڈرا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میری بیوی بچہ لے کے چلی آئی،
وہ آرڈر دینے والا تھا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، کہنے لگی اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اس بچے کو آپ قتل نہ کروائیے، یہ کتنا پیارا بچہ ہے، یہ بچہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، ہمیں اللہ نے، ہم بے اولاد ہیں، ہم اس کو اولاد بنا لیں۔ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، مگر بیوی نے جب یہ بات اس کے سامنے رکھی تو پتھر دل فرعون بھی موم بن گیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، بیوی کی بات مان گیا۔ یہ عورت کی طاقت ہے، عورت اگر چاہے تو فرعون جیسے پتھر دل کو بھی موم بنا سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا مگر بیوی کے آگے موم بن گیا، اور آج بعض شوہر تو فرعون سے بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں جو بیوی سے قاعدے سے بات تک نہیں کرتے۔ میرے بھائی، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ کوئی نوکر اور آقا کا رشتہ نہیں ہے۔ شوہر کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں مالک ہوں اور میری بیوی میری نوکرانی ہے۔ شوہر تھک کے آیا، بیوی سے کہا چل میرے پیر میں مالش کر، بیوی بیچاری دن بھر کی تھکی ہے، کچن میں کام کیا، اس نے گھر کی صفائی کی، کپڑے دھوئے، سارے کام کیے، بیوی بیچاری وہ یہ کہنے کا کبھی حق نہیں رکھتی کہ میرے پیر میں آج بہت درد ہو رہا ہے، آج کوئی میرے پیر میں بھی تیل لگا دے، وہ تو نوکرانی ہے، شوہر تو آقا ہے۔ معاف کیجئے، اگر آپ نے یہ رشتہ گھر میں بنایا ہے یہ میرے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ بیوی آپ کی نوکرانی نہیں ہے اور آپ اس کے مالک نہیں ہیں، بیوی محبوبہ ہوتی ہے اور آپ اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، نوکرانی اور مالک کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کبھی بیوی کے کام آ جائیں، کبھی آپ سنڈے ہے گھر میں چھٹی ہے، اگر آپ نے گھر کی صفائی میں کچھ بیوی کا ہاتھ بٹا دیا تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ کی ناک نہیں کٹ جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی، اس کائنات کے سب سے عظیم انسان، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کان یحلب شاتہ، اپنی بکری کا دودھ خود دہہ لیتے تھے آپ، ویقلی ثوبہ، اپنے کپڑے میں بٹن وغیرہ لگانا ہوتا تھا آپ خود لگا لیتے تھے، اور اپنے ضروری کام آپ خود کر لیتے تھے، اور آپ اپنے گھر والوں کے کاموں میں سپورٹ کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس رشتے کی یہی خاصیت ہے، اس کو محبت کے ساتھ آپ چلائیے، اور اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً طلاق 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 کہہ کر کے جو رشتہ توڑ دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ ارے طلاق تو بہت بات کی بات ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچو کہ بیوی نے آج کھانا خراب بنایا ہے، آج اس نے کپڑے پر پریس رکھ کر کے کپڑے کو جلا ڈالا ہے، لیکن کم سے کم تمہارے بچوں کی اچھی پرورش تو کر رہی ہے، کم سے کم وہ بے حیائی اور بے پردگی تو نہیں کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یفرق مومن مومنۃ ان کری منھا خلقا رضی من آخر، خبردار کوئی مرد اپنی عورت سے الگ نہ ہو، اپنی بیوی سے الگ نہ ہو اور طلاق نہ دے اور بیوی کو الگ نہ کرے۔ اگر اس کو بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگے گی۔ تو اس رشتے کی نزاکت کو سمجھیے۔ اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک آئیڈیل شوہر بنیں، ایک آئیڈیل بیوی بنیں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو کہ سماج کے لیے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لوگوں سے بہت مسکرا کے ملتے ہیں، مگر جب گھر میں جاتے ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ بڑا خراب ان کا رویہ ہوتا ہے، بڑا روکھا ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ معاف کیجئے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او لوگوں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے، میری پیاری ماں بہنوں، سب سے بہترین عورت کی 3 نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ آپ شادی میں جا رہی ہیں بہترین ساڑی پہن کر، سج کر کے، سنور کر کے،
آپ کسی فنکشن میں جا رہی ہیں سج کر کے سنور کر کے، لیکن جب شوہر گھر میں آتا ہے تو بال میں کنگھی تک نہیں کرتی ہیں، چہرے پر کریم تک نہیں لگاتی ہیں، بدن میں خوشبو تک نہیں لگاتی ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ کے میک اپ کا اور آپ کی زینت کا اور آپ کی خوبصورتی کا سب سے بڑا حقدار تو آپ کا شوہر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ وہ بیویاں کامیاب ہوتی ہیں اور ان بیویوں کی مثال دی جاتی ہے جب شام کو شوہر گھر میں آنے والا ہوتا ہے وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے ریڈی ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے شوہر کے لیے واقعی میں اپنے آپ کو تیار کر لیں، میں گارنٹی دیتا ہوں شوہر کبھی کسی دوسرے کی عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اگر آپ نے اس کا حق صحیح طریقے سے ادا کیا۔ اور دوسری چیز وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر کوئی حکم دے تو بیوی مانے، شوہر کا حکم بیوی مانے، شوہر کا حکم مانے، شوہر پر اپنا حکم نہ چلائے۔ اور تیسری چیز وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور شوہر کی پیٹھ کی پیچھے اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے مال کی، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر کا پرس ہاتھ میں لگ جائے، شوہر کا ATM کارڈ ہاتھ میں لگ جائے تو بالکل بے دردی کے ساتھ اس کو خرچ نہ کرے، شوہر کے محنت سے کمائے گئے پیسے کی قدر کرے اور اس کی حفاظت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ تین کام جو عورت کر لے وہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ اب دوسرا سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہترین شوہر کون سا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، تم تو جا کے کلیا چک میں رسو گلہ کھا رہا ہے اور تمہاری بیوی بیچاری گھر میں دال چاول کھا رہی ہے، دال بھات کھا رہی ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جو تم کھاؤ بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو، جس اسٹینڈرڈ اور جس معیار کا تم کپڑا پہنتے ہو اپنی بیوی کو پہناؤ۔ ولا تضرب الوجہ، اور کبھی بھی بیوی کے اوپر غصے میں ہاتھ مت اٹھاؤ، اس کے چہرے پر کبھی مت مارو۔ کبھی غصہ آیا اپنے آپ کو کنٹرول رکھو، وہ کوئی جانور نہیں ہے، وہ کوئی نوکرانی نہیں ہے، اس کے چہرے پر کبھی ہاتھ مت اٹھاؤ۔ ولا تقبح، اور گالی گلوچ سے بات مت کرو۔ ولا تہجر الا فی البیت، اور جتنا بھی غصہ آ جائے گھر کی بات گھر کے باہر نہ جائے، اس کو عورت کو کبھی گھر سے مت نکالو۔ یہ عورت کا حق ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر ان چیزوں کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ اس رشتے میں محبت پیدا ہوگی اور گھر کا ماحول دینداری والا بنے گا۔ اب آخری چیز بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ گھر کے ماحول کو اگر آپ اسلامی ماحول بنانا چاہتے ہیں تو ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بال بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے آپ دعا کریں۔ اور قرآن میں 2-3 دعائیں اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ایک دعا قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ کے نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ تو متقیوں کا امام ہم کو بنا دے۔ یہ دعا آپ یاد کر لیجئے، جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور آپ کی بیوی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب وہ نیک ہوگی، جب وہ دیندار ہوگی۔ آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گا؟ جب آپ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئیں گے اور دیکھیں گے آپ کا بیٹا پہلی صف میں کھڑا ہے تو آپ کے دل کو سکون پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، وہ فیملی اور وہ پریوار وہ مثالی ہوتا ہے جہاں شوہر اور بیوی نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے اس عورت کے لیے، اس مرد کے لیے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر وہ پانی ڈال دیتا ہے مگر اس کو اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے۔ اگر شوہر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے کے اوپر پانی ڈال کر کے اس کو اٹھاتی ہے۔
یہ परिवार अगर हमारे और आपके समाज में हो जाए कि बीवी शौहर से नमाज पढ़वा रही है, शौहर बीवी से नमाज पढ़वा रहा है, तो मेरे भाइयों उस घर में बरकत आएगी, उस घर में रहमत आएगी, उस घर में दीनदारी आएगी। आज हालात बहुत खराब है मेरे भाई, आज हमारे घरों से दीनदारी खत्म हो रही है। अरे आज घरों में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं, 24 घंटे में घर में कितने मुसलमानों के घर ऐसे हैं कि 24 घंटे में कोई एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। मुसलमान का घर है, दिन भर मोबाइल पर गाना बज रहा है, नंगी तस्वीरें देखी जा रही हैं, दुनिया भर की चीजें देखी जा रही हैं, मगर एक बार पूरे घर में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। इन हालात में मेरे भाइयों हमें और आपको अपने घर वालों और अपने ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और आखिरी बात कह रहा हूं कि आज हम अपने बच्चों की बड़ी फिक्र करते हैं, अपने बच्चों के लिए हम जमीन जायदाद खरीदते हैं, माएं अपनी बच्चियों के लिए जेवर बनाती हैं, क्यों? ताकि हमारे बाद बच्चों को परेशान न होना पड़े। मैं बड़े खुले लफ्जों में कह रहा हूं, अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आप पहले अपने आप को नेक बनाइए, आप अपने आप को दीनदार बनाइए। जिस दिन आप दीनदार हो गए, जिस दिन आप नेक हो गए, आपके बीवी बच्चे आपके बाद भी इंशाअल्लाह बेसहारा नहीं होंगे। और इसकी दलील मैं कुरान से आपको दे रहा हूं। कुरान का 16वां पारा उठाओ, हजरत मूसा का वाकया अल्लाह बयान कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम एक गांव में जाते हैं, हजरत मूसा एक गांव में जाते हैं, उनके साथ हजरत खजिर भी हैं। उन दोनों को भूख लगी है, गांव वालों से खाना मांगा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। गांव वाले बड़े कंजूस थे, बड़े मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। दोनों लोग थके हारे एक दीवार की टेक लगाए बैठे हुए थे। अचानक हजरत खजिर ने देखा कि दीवार गिरने वाली है, उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सही कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया कि आपने दीवार को क्यों ठीक कर दिया, आपने दीवार को क्यों सीधा कर दिया? जब इन लोगों ने हमें खाना तक नहीं खिलाया तो आपको तो पहले पैसा तय कर लेना चाहिए था, पहले उजरत तय कर लेना चाहिए था, उसके बाद आपको इनकी दीवार को दुरुस्त करना चाहिए था। तो हजरत खजिर ने कहा कि मैंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये अल्लाह के हुक्म से किया है। मैंने ये दीवार इसलिए ठीक की है, वअम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना वकाना तहतहु कन्जुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा फअरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा वयस्तखरिजा कन्जहुमा रहमतम मिर रब्बिक। हजरत खजिर ने कहा, ऐ मूसा, ये जो दो दीवार जो गिरने वाली थी, ये दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। दो यतीम बच्चे थे जिनके बाप ने अपने बच्चों के लिए दीवार के नीचे खजाना छुपा के रखा था। अगर दीवार गिर जाती तो खजाना गांव वाले लूट लेते, लेकिन उन दोनों बच्चों का जो बाप था वो बहुत नेक था, वो बहुत नमाजी था, वो बहुत अल्लाह वाला था। उस नेक बाप की औलाद अपने बाप के खजाने से महरूम हो जाए, ये अल्लाह ने गवारा न किया। और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं, ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं तब वो अपने बाप का दबाया हुआ खजाना वो हासिल कर लें। पता ये चला कि अगर बाप नेक है और बाप अगर दीनदार है तो उसकी नेकी का बदला, उसकी नेकी का फायदा उसके मरने के बाद भी उसके बच्चों को मिलता रहेगा। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और उनका छोटा बेटा उनके पास लेटा रहता था, सोया रहता था, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद तहज्जुद पढ़ने के बाद अपने बेटे को देख करके कहते थे, मिन अजले का या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, तेरा बाप रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, रात में उठ करके तेरा बाप अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, तेरे लिए रो रहा है, तेरी खातिर रो रहा है, ताकि तेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, तेरा भविष्य अच्छा हो जाए, कल अल्लाह ताला अपनी रहमतों में तुझको जगा दे। तो आप अपने बच्चों के लिए अगर उनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आप पहले अपने किरदार पर मेहनत करें मेरे भाई, अपने ऊपर मेहनत करें। अगर आप सच्चे हैं आपके बच्चे भी सच्चे होंगे। मेरी माओ और बहनों, अगर आप दीनदार और
پردے میں رہیں گی آپ کی بیٹی بھی آپ سے پردہ سیکھے گی. اگر آپ سچ بولیں گی آپ کی بیٹیاں آپ سے سچ سیکھیں گی. آپ نماز کی پابندی کریں گی آپ کی جوان بیٹی بھی ہر ٹائم پابندی سے نماز پڑھے گی. ماؤں سے ان کی بچیاں سیکھتی ہیں اور بیٹے اپنے باپ سے سیکھتے ہیں. تو پہلے آپ خود اپنے آپ کو سنواریں اور سدھاریں. 4-5 منٹ ہے آپ کے ہاتھ میں چندہ دیں گے. اچھا لاسٹ میں اعلان کر دیجیے گا. اچھا تو آپ اپنے آپ کو پہلے سدھار لیں اور اصلاح کر لیں. اگر آپ نمازی ہو گئے میرے پیارے بھائیوں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی نمازی ہوگی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں جب ہم کو اور آپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ چندہ وغیرہ بھی اپنے گھر کی عورتوں سے کروانا چاہیے، اپنے بچوں سے کروانا چاہیے. صدقہ اور زکوٰۃ اپنے بچوں سے دلوانا چاہیے تاکہ ان کے اندر بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں گھر کی اصلاح کے تعلق سے. ابھی مجھے یہ حکم دیا گیا چونکہ آج کا یہ جلسہ ایک مدرسے کے لیے، ایک ادارے کے لیے نا، یہ مدرسے کا چندہ ہے، جلسہ ہے، اور آپ نے اب تک کافی اس میں چندہ دیا بھی ہے. اور چونکہ میں تو عام طور سے چندہ نہیں کرتا ہوں لیکن اب یہ آخری ٹائم ہے، جاتے جاتے جو بھی آپ کی جیب میں آپ خالی کر کے یہاں جائیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ اس نیکی کے کام میں آپ جتنا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. میرے بھائی آپ کا یہ انویسٹمنٹ اللہ کے اس دینی ادارے میں، اس مدرسے میں انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. آئیے اور جاتے جاتے اس ادارے کو آپ اپنا تعاون دیتے ہوئے چلیے. میں اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ جن بھائیوں نے اپنا تعاون دیا ہے اور مدد کی ہے، اس ادارے کی دان دیا ہے، اللہ ان کے دان کو قبول کرے. ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے بزرگ، جن لوگوں نے بھی